یہاں تک کہ اگر کسی کے گھر کی عورت ننگی ہو کر کے کسی سمندر کے کنارے سن بات لے رہی ہے، لوگ بولیں گے یہ تو بڑے جو بہت ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں، لبرل مائنڈڈ، آزاد خیال قسم کے لوگ ہیں۔ شیطان نے بے لباسی کو آزاد خیالی کی علامت بنا دی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ پچھلے دنوں وہ بہار کا ایک ٹیچر ہے نا، خان سر، اس کی شادی تھی بیچارے کی، اس نے اپنی بیوی سے، اس نے ہی نہیں کیا خود، اس کی بیوی نے اپنی چاہت سے ایک گھونگھٹ ڈال لیا شادی میں۔ اس کی بیوی کا بولنا تھا کہ کیونکہ یہ ہماری سماجی روایات کا حصہ ہے، ہمارا ایک کلچر ہے جس میں دلہن گھونگھٹ ڈالتی ہے، مجھے شوق ہے تو میں نے گھونگھٹ ڈال دیا۔ اس کی بیوی نے گھونگھٹ کیا ڈالا، ایسا لگا ہندوستان کا ہر مسئلہ ختم ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے خان سر کی بیوی نے گھونگھٹ کیوں ڈالا، پردہ کیوں کیا۔ سوشل میڈیا سے لے کر کے الیکٹرانک میڈیا تک ہر جگہ بحث شروع ہو گئی کہ ارے بھائی دیکھو، اتنا پڑھا لکھا آدمی بھی اتنے کنزرویٹو مائنڈ کا ہو سکتا ہے، اپنی بیوی سے پردہ کرا۔ ہاں، شیطان نے پردے کو شرمندگی کا باعث بنا دیا ہے، اور بے پردگی اور بے لباسی کو اس نے فیشن کا عنوان دے دیا کہ یہ فیشن ہے، یہ حسن ہے۔ ساری بے حیائی اور بے پردگی فیشن ہی کے نام پر ہو رہی ہے نا۔ ہاں، اور ہر زمانے میں شیطان یہی کرتا رہا ہے، انسانوں کو بہکانے کی شیطان کے پاس سب سے ایفیکٹو ٹرک یہی ہے کہ گناہوں کو اتنا خوبصورت نام دو کہ جو اس کے لیے نفرت لوگوں کے دلوں میں ہے وہ ختم ہو جائے۔ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا۔ تھوڑا سا اور قریب آ جائیں آپ لوگ تاکہ بات کرنے میں آسانی ہو۔ جتنا سامعین قریب رہتے ہیں اتنا اندر سے تقریر زیادہ نکلتی ہے۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا، اپنی اس زمین پر ہم انسانوں کو بسایا، اور ہم انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کے جانداروں کو، حیوانوں کو اس زمین پر بسایا ہے۔ یہ زمین صرف ہم انسانوں کا گہوارہ نہیں ہے، ہم انسانوں کے ساتھ الگ الگ طرح کی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر بسائی ہے۔ لیکن دنیا میں بسنے والی تمام مخلوقات میں انسان بہت یونیک، بہت اسپیشل اور بہت خاص مخلوق ہے۔ انسان دنیا میں بسنے والے دوسرے جانوروں اور جانداروں کی طرح نہیں ہے، دوسرے حیوانوں کی طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ہی عظمت اور فضیلت والا بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد پر کرم فرمائیاں کی ہیں۔ بہت ساری نعمتیں بنی آدم کو ایسی دی ہیں جو دنیا میں کسی اور مخلوق کو نہیں دی گئی ہیں۔ بہت ساری اسپیشل چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو ایسی دی ہیں جو دنیا کے کسی اور جاندار کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہیں۔ انہی خصوصیات میں سے جو اللہ نے ہم انسانوں کو عطا فرمائی ہے، ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حیا کا شعور دیا ہے۔ حیا، شرم، لحاظ، ماڈسٹی، حیا کا جو سینس اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھا ہے وہ دنیا کے کسی اور جاندار کو نہیں عطا فرمایا۔ انسان اللہ کی حیا کرنے والی مخلوق ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شرم رکھی ہے، اور اسی حیا کا تقاضا ہے کہ الحمدللہ ہم لباس پہنتے ہیں، اپنی شرمگاہ کو چھپاتے ہیں، اپنے جسم کی نمائش نہیں کرتے۔ یہ شعور جو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو دیا ہے، دنیا کے دوسرے جانوروں کو، حیوانوں کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے۔ اور اسی حیا کے شعور کا نتیجہ ہے کہ ہم لباس پہنتے ہیں
اور دنیا کی اور کوئی مخلوق لباس نہیں پہنتی. جانور لباس نہیں پہنتے، انسان لباس پہنتا ہے، کیونکہ جانوروں کے اندر اللہ نے حیا نہیں رکھی ہے، ہم انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے حیا رکھی ہے. ہم کو سینس دیا ہے ماڈسٹی کا، ہم کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے کہ جسم کے سارے حصے دوسرے انسانوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنے چاہیے. اس لیے ہم اپنے جسم کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہ کو چھپاتے ہیں. قضائے حاجت کرنا ہوتا ہے تو بیت الخلاء میں جاتے ہیں، میاں بیوی کو تعلقات بنانے ہوتے ہیں تو بند کمرے میں بناتے ہیں. یہ حیا ہم کو دنیا کے جانداروں سے مختلف بناتی ہے. ایک انسان میں اور جانور میں سب سے بڑا فرق ظاہری اعتبار سے کیا ہے کہ انسان لباس پہنتا ہے، جانور ننگے رہتے، لباس نہیں پہنتے. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے حیا کا شعور رکھا ہے، یہ حیا ہی انسانوں کو جانوروں سے ممتاز بناتی ہے، انسانوں کو جانوروں سے الگ کرتی ہے، اسپیشل بناتی ہے. اگر انسان سے اس کی حیا چھین لی جائے، اس کا لباس اتار دیا جائے، تو انسان اور جانور میں بظاہر کوئی فرق باقی نہیں بچے گا. عقل و شعور تو انسان کے اندر ہوتی ہے، ظاہر میں انسان اور جانور میں جو فرق ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جانور بے لباس ہوتے ہیں اور انسان لباس پہنتا ہے. یہ لباس یہ ہمارا شرف ہے، یہ لباس ہمارا امتیاز ہے، یہ لباس ہماری خصوصیت ہے. یہ کپڑا جو ہم پہنتے ہیں، یہ لباس ہم کو جانوروں سے درجے میں اعلیٰ کرتا ہے. اور جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے وہ بھلا ہماری کسی فضیلت کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ کون ہے ہمارا سب سے بڑا دشمن؟ شیطان. شیطان کیسے برداشت کر سکتا ہے ہماری کوئی فضیلت؟ اس لیے شیطان کا انسانوں کے خلاف جو بہت بڑا مشن ہے، بھئی سب سے بڑا مشن تو انسانوں کے خلاف یہ کہ انسان کو توحید کے راستے سے ہٹا کر کے شرک کے راستے پر ڈال دو. اس کے ساتھ ساتھ شیطان کا ایک بہت بڑا مشن انسان کے خلاف کیا ہے کہ انسان سے اس کا لباس چھین کر کے اس کو ننگا کر دو، برہنہ کر دو، اس کو جانوروں کے درجے میں لے آؤ، اس کو بے لباس کر دو. یہ شیطان کا ایک بہت بڑا مشن ہے. اور آج سے نہیں، دنیا کے پہلے انسان سے ہی شیطان اپنے اس مشن میں لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے آدم کی اولاد کہیں شیطان کے فتنے کا شکار نہ ہو جانا. کما اخرج ابویکم من الجنہ، ویسے ہی جیسے تمہارے باپ آدم اور تمہاری ماں حوا شیطان کے فتنے میں آ گئے تھے. کیوں شیطان نے اپنے فتنے کا شکار کیا تھا؟ کیا چاہتا تھا شیطان حضرت آدم اور حضرت حوا سے؟ ينزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما. اللہ فرما رہے شیطان کی پلاننگ کیا تھی کہ آدم و حوا سے ان کا لباس چھین لیا جائے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پہ ظاہر ہو جائیں. ان کو بے لباس کر دینا یہ شیطان کا ٹارگٹ تھا. اس زمانے سے ہی شیطان انسانوں کو ننگا کرنے، بے حیا بنانے، ان سے لباس جو ان کی فضیلت ہے چھین لینے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. اس کا یہ مشن ہے کہ انسانوں کو ننگا کرو، ان میں بے حیائی پھیلاؤ، ان میں فحاشی پھیلاؤ، ان کو جانوروں کے درجے میں لے آؤ. لگا ہوا ہے اپنے کام میں. اور جتنا آج کے دور میں شیطان اپنے اس فتنے میں کامیاب ہے، کسی انسانی دور میں کبھی انسانی تاریخ میں اتنا کامیاب نہیں ہوا. بھائی ٹھیک ہے، تھوڑی بہت بے حیائی، تھوڑی بہت بدکاری ہر معاشرے کے اندر پائی جاتی تھی، بے لباسی ہر تہذیب کا حصہ رہی ہے، لیکن بے حیائی، بے لباسی، ننگا پن کبھی بھی کسی انسانی معاشرے میں خوبی نہیں سمجھا گیا، کمال نہیں سمجھا گیا. آج کے دور میں شیطان نے کیا کیا ہے؟ آج کے دور میں شیطان نے ننگے پن کو کمال بنا دیا ہے. آج کے دور میں بے حیائی کو آرٹ بنا دیا ہے. آج کے دور میں ننگا پن آرٹ ہے. خاص طور پہ سوشل میڈیا کی اس دور میں ننگے پن کو شیطان نے فن بنا دیا ہے.
اس سوشل میڈیا کے کلچر میں آپ کو بہت ساری خواتین ایسی ملیں گی جن کو انفلوئنسر کہا جاتا ہے. سوشل میڈیا کے سیلیبریٹیز ایسے بہت سارے ملیں گے جن کے لاکھوں کی تعداد میں فینز ہیں، فالوورز ہیں، اور ان کی شہرت کی وجہ کیا ہے؟ کیا انہوں نے کوئی بہت بڑی سماجی خدمت کا کام کیا ہے، کوئی بڑے سوشل ورک ہیں، کوئی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ بہت مضبوط ہے؟ کچھ نہیں. ان کی شہرت کا سبب یہ ہے کہ ان کو ننگا ہونا آتا ہے. ایسی عورتیں جن کو لباس اتارنا آتا ہے، ان کی شہرت کا بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ یہ عوام کے سامنے خود کو ننگا کر سکتی ہیں. یہ چندی پہن کے، وائر پہن کر کے، رسیاں پہن کر کے لوگوں کے سامنے آ جاتی. یہی ان کا کمال ہے. اس کو آرٹ بنا دیا ہے شیطان نے. ننگا ہونا کوئی فن ہے؟ ہاں، ننگا ہو جانا کوئی کمال ہے؟ آج کے دور میں شیطان نے کیا کیا؟ ننگے پن کو آرٹ بنا دیا. ہاں، اور اس کو ایک خوبصورت سا نام دے دیا ہے، فیشن. ننگے پن کو شیطان نے فیشن بنا دیا. بھائی ٹھیک ہے، پرانے زمانوں میں بھی ننگا پن تھا، ناچنے گانے والے لوگ ہوتے تھے، پر یہ معاشرے کے شریف لوگ نہیں ہوتے تھے. معاشرے کے شریف لوگوں کی علامت یہ ہوتی تھی کہ ان کے گھروں کی عورتوں کا ناخن بھی کوئی نہ دیکھ سکے. پردے میں نکلنا تو بہت بڑی بات ہے. بڑے گھرانوں کی عورتیں صرف پردہ نہیں کرتی تھی، وہ گھر سے باہر نکلتی بھی تھی تو ڈولی میں نکلتی تھی. چاروں طرف سے پردے ہوتے تھے، مناسب لباس پہنتی تھی. بلکہ جو ننگا پن جن کے اندر تھا نا، آپ دیکھیں گے آپ کے ساؤتھ کے کچھ علاقوں میں، جھارکھنڈ وغیرہ کے کچھ علاقوں میں، جو خاندان نچلے طبقے کے سمجھے جاتے تھے، دلت، شودر، حالانکہ اللہ کے یہاں کوئی اونچا نیچا نہیں ہوتا، لیکن معاشرتی سطح پہ جن کو نچلے طبقے کا سمجھا جاتا تھا، ان کے خاندان کی عورتوں کو بلاؤز پہننے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. بلاؤز جو ہے وہ ٹیکس دینا پڑتا تھا بلاؤز پہننے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ برہمن خاندان کی لڑکی کو اجازت تھی کہ وہ بلاؤز پہن سکتی. ننگا پن تھا، پر وہ ننگا پن شریف گھرانوں میں نہیں تھا. معاشرے میں رذیل سمجھے جانے والے لوگوں میں ننگا پن تھا. آج کے دور میں تو ننگے پن کو شیطان نے آزاد خیالی کا معیار بنا دیا ہے. جو جتنا ننگا ہے معاشرے کے اندر اس کی اتنی اونچی کلاس ہے، اتنا ہی آزاد. یعنی آپ کی کلاس کیا ہے یہ اس سے نہیں طے ہوتی ہے کہ آپ کی تعلیمی لیاقت کیا ہے، آپ نے کیا سماجی خدمات انجام دیے ہیں. آپ کی کلاس طے ہوتی ہے اس سے کہ آپ کے گھر کی عورتیں کتنا کم لباس پہنتی. ہاں، اگر آپ کے گھر کی عورتیں ماشاءاللہ حجاب میں نکلتی ہیں، ہاتھ میں دستانے پہنتی ہیں، چہرے پر نقاب لگاتی ہیں، آپ کتنے بھی پڑھے لکھے ہو، جو بھی آپ کی سماجی خدمت ہو، جدید تہذیب کی نظر میں آپ کنزرویٹو مائنڈ کے لوگ ہیں، دقیانوسی خیالات کے، پرانے خیالات کے لوگ ہیں. اور جیسے جیسے آپ کے گھر کی عورتوں کے جسم سے کپڑے، لباس کم ہوتے جاتے، جدید تہذیب کی نظر میں آپ کی کلاس بڑھتی چلی جاتی. ہاں، یہاں تک کہ اگر کسی کے گھر کی عورت ننگی ہو کر کے کسی سمندر کے کنارے سن بات لے رہی ہے، لوگ بولیں گے یہ تو بڑے جو بہت ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں، لبرل مائنڈڈ، آزاد خیال قسم کے لوگ ہیں. شیطان نے بے لباسی کو آزاد خیالی کی علامت بنا دی ہے. آپ دیکھیں نا کہ پچھلے دنوں وہ بہار کا ایک ٹیچر ہے نا، خان سر، اس کی شادی تھی بیچارے کی. اس نے اپنی بیوی سے، اس نے ہی نہیں کیا خود، اس کی بیوی نے اپنی چاہت سے ایک گھونگھٹ ڈال لیا شادی میں. اس کی بیوی کا بولنا تھا کہ کیونکہ یہ ہماری سماجی روایات کا حصہ ہے، ہمارا ایک کلچر ہے جس میں دلہن گھونگھٹ ڈالتی ہے، مجھے شوق ہے تو میں نے گھونگھٹ ڈال دیا. اس کی بیوی نے گھونگھٹ کیا ڈالا، ایسا لگا ہندوستان کا ہر مسئلہ ختم ہے. سب سے بڑا مسئلہ ہے خان سر کی بیوی نے گھونگھٹ کیوں ڈالا، پردہ کیوں کیا. سوشل میڈیا سے لے کر کے الیکٹرانک میڈیا تک ہر جگہ بحث شروع ہو گئی کہ ارے بھائی دیکھو، اتنا پڑھا لکھا آدمی بھی اتنے کنزرویٹو مائنڈ کا ہو سکتا ہے، اپنی بیوی سے پردہ کرا. ہاں، شیطان نے پردے کو شرمندگی کا باعث بنا دیا ہے، اور بے پردگی اور بے لباسی کو اس نے فیشن کا عنوان دے دیا کہ یہ فیشن ہے، یہ حسن ہے. ساری بے حیائی اور بے پردگی فیشن ہی کے نام پر ہو رہی ہے نا. ہاں،
اور ہر زمانے سے شیطان، ہر زمانے میں شیطان یہی کرتا رہا ہے، انسانوں کو بہکانے کی شیطان کے پاس سب سے ایفیکٹو ٹرک یہی ہے کہ گناہوں کو اتنا خوبصورت نام دو کہ جو اس کے لیے نفرت لوگوں کے دلوں میں ہے وہ ختم ہو جائے، جو کراہت ہے ذہنوں میں وہ نکل جائے۔ گناہوں کو خوبصورت عنوان دینا ہمیشہ سے شیطان کی یہ ٹرک رہی ہے، ہاں، کہ گناہ کو اتنا حسین عنوان دو کہ اس کے لیے کوئی قباحت اور کراہت دلوں میں باقی نہ بچے۔ شیطان اصل میں کرتا کیا ہے؟ شیطان کا کام ہے گناہوں کی مارکیٹنگ، اور مارکیٹنگ میں سب سے اہم کیا ہوتا ہے؟ پیکیجنگ اچھی ہونی چاہیے۔ آپ کا پروڈکٹ کتنا بھی برا ہو، پیکیجنگ اچھی ہو، اور پیکیجنگ میں سب سے اہم ٹائٹل اچھا ہونا چاہیے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ گندی سے گندی چیزوں کو خوبصورت ٹائٹل دیتا ہے۔ حضرت آدم کے زمانے سے وہ یہی کرتا ہے، ہاں بھائی، حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ ایک پیڑ ہے، اس کا پھل کھانا تو بہت دور کی بات، آدم و حوا تم کو اس پیڑ کے قریب بھی نہیں آنا ہے۔ اب شیطان کو حضرت آدم حضرت حوا کو بہکانا تھا، تو اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اس نے اس پیڑ کو ایک خوبصورت سا نام دیا۔ کیا نام دیا؟ ہاں، شیطان نے آ کر کے حضرت آدم سے کہا ہل ادلک علی شجرۃ الخلد، آدم میں تم کو بتاؤں جنت میں ایک شجرۃ الخلد ہے۔ کہاں پر ہے وہ بتاؤں؟ شجرۃ الخلد، کتنا پیارا نام ہے، ہاں۔ شجرۃ الخلد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امر کر دینے والا پیڑ، دا ٹری آف ایٹرنیٹی، ہاں، ایسا پیڑ جس کا پھل کھا لو گے تو کبھی موت نہیں آئے گی۔ کتنا خوبصورت نام ہے۔ جن کا تھوڑا سا عربی کا ذوق ہوگا وہ سمجھ پائیں گے کہ کتنا پیارا نام ہے، شجرۃ الخلد، ایک ایسا پیڑ جس کا پھل کھا کر کے حضرت آدم جنت سے نکال دیے جانے والے تھے۔ جب شیطان نے یہ چاہا کہ آدم علیہ السلام وہ پیڑ کھا لے تو کیا کیا اس نے؟ خوبصورت نام دیا اس کو، شجرۃ الخلد۔ ہر زمانے میں شیطانی کرتا ہے، وہاں بھی اس کی ٹرک کامیاب ہو گئی۔ ہر زمانے میں شیطان انسانوں کے خلاف یہی ہتھیار ہے جو آزماتا ہے، یہی جال ہے جو وہ پھینکتا ہے۔ بدترین چیز کو خوبصورت نام دو، ننگے پن کو فیشن قرار دے دیا، بے حیائی کو آزاد خیالی بنا دیا، فحاشی کو لبرلزم کا نام دے دیا۔ معاشرے میں، کاروبار کے میدان میں آپ دیکھیں، جو جتنا بڑا بے ایمان ہے وہ اتنا ہی زیادہ ہوشیار سمجھا جاتا ہے۔ بے ایمانی کو اس نے ہوشیاری کا نام دے دیا، بہت ہوشیار آدمی، بزنس مائنڈیڈ آدمی۔ اس نے زنا کو لو کا نام دے دیا۔ ہاں، آج معاشرے میں جو کچھ بھی بدکاریاں ہو رہی ہیں کس عنوان سے ہو رہی ہیں؟ بدکاری کو، زنا کو، خباثت کو، ایک جرم جو اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہ ہے اس کو کتنا خوبصورت نام دے دیا؟ لو، عشق، محبت۔ رکھیل کو اس نے لیو ان ریلیشن کا نام دے دیا، جس کو کسی زمانے میں ہمارے یہاں رکھیل کہا جاتا تھا۔ کوئی عورت اگر بغیر نکاح کے کسی مرد کے ساتھ رہ رہی ہے، ایسی عورتوں کو کیا کہا جاتا تھا معاشرے کے اندر؟ کہ فلاں کی رکھیل ہے۔ اب رکھیل کو رکھیل بول کر کے تو رکھیل پنے کو عام نہیں کیا جا سکتا ہے نا، تو شیطان نے سب سے پہلے کیا کیا؟ بھائی یہ لفظ بہت گندا ہے۔ کیوں گندا ہے؟ کیونکہ یہ عمل ہی گندا ہے نا، گندی چیزوں کے لیے نام بھی گندا ہونا چاہیے۔ تو اس نے جو گندگی کو پھیلانا چاہا تو سب سے پہلے کیا کیا؟ گندگی کو خوبصورت نام دے دیا۔ آج سارا لیو ان ریلیشن بولنے لو، یہ کون سا ریلیشن ہے بھائی؟ ریلیشن تو وہ ہوتا ہے جس کو شریعت ریکگنائز کرے، جس کو سوسائٹی ریکگنائز کرے، جس میں قانونی طور پہ ایک دوسرے کے حقوق اور ذمہ داریاں متعین ہو۔ یہ کون سا ریلیشن ہے جس کو نہ مذہب ریلیشن مانتا ہے، نہ دین کی نظر میں وہ رشتہ ہے، نہ سماج کی نظر میں وہ رشتہ ہے، نہ قانونی ذمہ داریاں دونوں کی ایک دوسرے کے تئیں ہیں، نہ حقوق طے ہیں۔ یہ کون سا ریلیشن ہے؟ پر شیطان نے اس کو ریلیشن بنا دیا ہے۔ حرام کاری کو اس نے فرینڈشپ کا نام دے دیا ہے۔ یہ فرینڈشپ ہے؟ ہاں، زنا فرینڈشپ کے نام پر ہو رہے ہیں۔ یہ شیطان کا بہت بڑا فتنہ ہے آج کے دور میں۔
ہم ہندوستانی مسلمانوں کو خصوصی طور پہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شرک کے بعد شیطان کا سب سے بڑا فتنہ ہے معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلاؤ. جتنی بے حیائی پھیلے گی اتنا انسان اپنے دین سے دور ہوگا. دین سے دور کرنے والی دو چیزیں ہوتی ہیں, شبہات اور شہوات. کبھی بندہ شبہات کی وجہ سے دین سے دور ہو جاتا ہے, لیکن اکثر آج کے دور میں آپ دیکھیں گے دین سے دوری کی وجہ یہ نہیں کہ کوئی کنفیوژن ہے, کوئی شبہ ہے, کوئی علمی اختلاف ہو گیا ہے اسلام سے, اس وجہ سے بندے اسلام چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. بیشتر لوگ جو اسلام چھوڑ کر کے جا رہے ہیں ان کا پرابلم شبہات نہیں ہے, ان کا پرابلم شہوات ہے, ڈیزائرز. یہ پورا میڈیا, سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, یہ بھر بھر کر کے ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں شہوات ڈال رہا ہے, ان کی شہوتوں کو ابھار رہا ہے. اور ان شہوتوں کو پورا کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے دین, مذہب. دین نے روک کر کے رکھا ہے, بدکاری نہیں کر سکتے, زناکاری نہیں کر سکتے, دین سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اب بندہ دین پہ رہتے ہوئے اگر اپنی نفس کی شہوات کو پورا بھی کر لیتا ہے تو بھی اس کی نفس لوامہ, اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا رہتا ہے. تو بہت سارے لوگوں کے لیے دین چھوڑنے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ ان کو کوئی شبہ ہو گیا ہے دین کے بارے میں, کیونکہ شبہات کا جواب تو اہل اسلام نے, علماء اسلام نے دے دیا الحمدللہ. کوئی نیا شبہ آج کے ملحدین نہیں لے کر کے آ رہے, سارے چبے چوائے لقمے ہیں, وہی دہرائے جا رہے ہیں. سیرت پر وہی اعتراضات, قرآن پر وہی اعتراضات جو آج سے 500 600 700 سال پہلے کیے جا چکے ہیں. کوئی نیا شبہ ملحدین نہیں لے کر کے آ رہے. پھر یہ جو لوگ اسلام چھوڑ کر کے جا رہے ہیں ان کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو پوری جدید تہذیب اپنے وسائل کے ساتھ انسان کی شہوتوں کو ابھار رہی ہے, ان شہوتوں کی تکمیل میں انسان کے لیے مذہب سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے. اس کو لگتا ہے مذہب چھوڑ دو, شہوتوں کی تکمیل کے لیے راستہ کھل گیا. حرام کاریاں کرو, زنا کاری کرو, نفس امارہ کی بھی تسکین ہے, نفس لوامہ کا بھی ٹینشن نہیں ہے. یہ سب سے بڑی وجہ. اس لیے شیطان کے اس فتنے سے ہوشیار رہنا ہے, ناموں کے دھوکے میں نہیں آنا ہے. آج جو جنگ لڑی جا رہی ہے اہل باطل کے خلاف وہ اصطلاحات کی جنگ ہے. گندی چیزوں کو اچھی ٹرمینولوجی میں پیش کر کے, گناہ کو خوبصورت پیکیجنگ میں پیش کر کے لوگوں میں عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے اہل ایمان فراست والے ہوتے ہیں, ذہانت والے ہوتے ہیں, وہ ناموں سے دھوکے میں نہیں آتے. الہاد کو فری تھنکنگ کا نام دے دیا, ہاں, جو جتنا بڑا ملحد اتنا ہی بڑا فری تھنکر کہا جاتا ہے. دین چھوڑنے کو عقلانیت کہہ دیا ہے, اپنی شہوت پسندی کو عقل پسندی کا نام دے رہے ہیں. یہ جو عقل پسندی کے نام پر دین چھوڑ کے ایک طبقہ جا رہا ہے یہ عقل پسند نہیں ہے, یہ شہوت پرست ہے. عقل پرستی کو اس نے شہوت پرستی کا نام دیا ہوا ہے. شیطان کے اس فتنے سے ہوشیار رہیں. آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ ہے. واللہ پہلے بھی معاشرے کے اندر فحاشی تھی, پر یہ فحاشی معاشرے کے ایک بہت ہی ایلیٹ اور محدود طبقے میں تھی جو بہت اعلیٰ ترین طبقہ تھا. اب اس فحاشی نے الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کے دور میں ایسا پیر پھنسا رہا ہے کہ دور دیہات میں جہاں بجلی بھی صحیح سے نہیں آتی ہے وہاں کی بھی کوئی شادی شدہ خاتون اس کو انفلوئنسر بننے اور سوشل میڈیا سے پیسہ کمانے کی ایسی چاہت ہے کہ کپڑے اپنے ادھرنگا جسم کے ساتھ ڈانس کر رہی ہے اور ٹک ٹاک پہ اور سوشل میڈیا پہ انسٹاگرام پہ ڈال رہی ہے کہ کہیں سے تو مجھ کو بھی شہرت مل جائے, میں بھی انفلوئنسر بن جاؤں. انفلوئنسر بننے کی ایک ہوڑ سی لگی ہوئی ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے انسان کو سیلیبریٹی بننا ہے تو اس کو دیہات سے نکل کے شہر میں آنا ہے, ممبئی جانا ہے, بالی ووڈ میں اسٹرگل کرنا ہے, کامیاب ہو گئی تو کسی فلم میں رول مل جائے گا. وہ آسان نہیں تھا. اب تو یہ کہ صرف انفلوئنسر بننے کے لیے آپ کو 2 GB کا ایک انٹرنیٹ چاہیے اور دکھانے کے لیے جسم چاہیے. بہت ساری عورتیں اسی میدان میں لگی ہوئی ہیں, بہت ساری خواتین لگی ہیں, کچھ کامیاب ہو گئی ہیں, لاکھوں لوگ اسٹرگل کر رہی ہیں کہ کبھی کوئی شہرت مل جائے. اس گندگی کو شیطان نے, اور صرف یہ سوشل میڈیا کی حد تک نہیں محدود ہے, اس وقت سماجی سطح پر زنا ایک ایسا جرم بن گیا ہے جس کے لیے دلوں سے قباحت ختم ہوتی جا رہی ہے. شیطان نے زنا کو مقدس بنا دیا ہے, خوبصورت خوبصورت نام دے کر کے اس کو, اور اس خوبصورت نام کی وجہ سے
بے دین اور فاسق طبقہ نہیں، دیندار طبقے میں زنا عام ہو رہا ہے. بہت ہی حجابی قسم کی خواتین بھی گندگی کے راستے پہ چل جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان نے جال ہی ایسا بچھایا ہوا. اتنے خوبصورت، یعنی زنا کو کتنا خوبصورت نام دے دیا ہے. زنا کے لیے شیطان نے کتنے خوبصورت نام تجویز کیے، لو، عشق، محبت. آج کے دور میں جو بھی زنا ہو رہا ہے وہ اسی عنوان کے تحت ہو رہا ہے نا. بھائی کوئی لڑکا کسی لڑکی کو اگر اپروچ کرے گا زنا کے لیے تو یہ تو نہیں بولے گا میں آپ کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ راضی ہیں؟ ایسا بولے گا لڑکا؟ ایسے تو اپنے جال میں نہیں پھنسا پائے گا نا لڑکی کو. تو لڑکا یہ نہیں بولتا میں آپ کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں. لڑکا کیا بولتا ہے؟ آئی لو یو. یہ جو آئی لو یو ہے نا، یہ صرف زبان سے نکلنے والا ایک جملہ ہے. اس آئی لو یو کے پردے میں اصل میں نیت کیا ہے لڑکے کی؟ میں تمہارے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں. پر وہ گھوم پھر کر کے انڈائریکٹ طریقے سے کیا بول رہا ہے؟ آئی لو یو. لڑکیاں خواتین ہیں پروگرام میں ہے نا. میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا خصوصی طور پہ، اپنی بچیوں سے مخاطب ہوں میں، یہ لڑکے بہت چالاک ہیں، ان کے بہکاوے میں نہیں آنا. یہ محبت کا نام لے کر کے آپ کی عزت تک پہنچنا چاہتے ہیں. غلط بول رہا ہوں؟ ہاں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ لڑکے محبت کا نام لے کر کے اصل میں آپ کی عزت تک پہنچنا چاہتے ہیں. یہ اصل میں دل کی باتیں کر کے آپ کے جسم تک پہنچنا چاہتے ہیں. ان کے بہکاوے میں نہیں آنا. یہ جس کو محبت کہہ رہے ہیں وہ حقیقت میں محبت نہیں ہے، وہ شہوت ہے، شہوت. ہاں، یہ سیکشول ڈیزائرز ہیں جن کو محبت کا ایک حسین نام دے دیا گیا ہے. یہ محبت کا دانہ ڈال کے اصل میں اپنی شہوت کا جال تمہارے اوپر پھینکتے ہیں. لڑکیاں بیچاری معصوم ہے، بولی والی ہے، جذباتی ہوتی ہے، ان کو بہکانا آسان ہوتا ہے، لڑکے بہکا لیتے. جو آپ سے سچی محبت کرے گا، سچی محبت کی سب سے پہلی علامت کیا ہوتی ہے؟ شفقت. جو آپ سے سچی محبت کرے گا وہ زنا کے راستے پر چلا کر کے آپ کو جہنم نہیں لے کر کے جائے گا. ہاں، جس کو آپ سے سچی محبت ہوگی وہ آپ کا ہاتھ نکاح کے ذریعے سے تھامے گا اور اپنے ساتھ آپ کو جنت کے راستے پر چلائے گا، آپ کو جنت کے راستے کا ہم سفر بنائے گا. وہ آدمی آپ سے کیسے سچی محبت کر سکتا ہے جو آپ سے بغیر شادی کے اپنی جسمانی شہوت کی تسکین چاہتا ہے اور اپنے ساتھ آپ کو بھی جہنم میں لے جانا چاہتا ہے؟ زنا کرنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں جلتا ہوا تندور دیکھا جس میں ننگے عورت اور مرد جلائے جا رہے ہیں. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا یہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں. یہ جو آپ کو جہنم کی طرف بلا رہی ہے آئی لو یو بول کر کے، اصل میں جو جال آپ کو پھینک رہا ہے اس میں پھنسا کر کے آپ کو جہنم میں لے کر کے جا رہا ہے. سچا محبت کرنے والا بیک ڈور سے نہیں آئے گا، ہاں، وہ سامنے والے دروازے سے آئے گا. میں بہت کھل کر کے بول رہا ہوں کیونکہ آج کے دور میں ہماری بچیوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے. جو آپ سے سچی محبت کرے گا وہ پیچھے سے بیک ڈور سے نہیں آئے گا. وہ واٹس ایپ پہ آپ کو میسج نہیں کرے گا، وہ انسٹاگرام پہ ڈی ایم نہیں کرے گا آپ کو، وہ سامنے سے آئے گا. وہ پیچھے سے شاعریاں لکھ کر کے آپ کی خدمت میں نہیں بھیجے گا، وہ نکاح کا پیغام لے کر کے آئے گا سامنے والے دروازے سے. اور ایک مومنہ عورت، اس کو یہ احساس ہوتا ہے، یہ شعور ہوتا ہے، وہ بے وقوف نہیں ہوتی. بھائی شریف ہونے اور بے وقوف ہونے میں فرق ہوتا ہے. مومنہ عورت شریف ہوتی ہے، بے وقوف نہیں ہوتی. شریف بنو، بے وقوف اور بھولی بھالی مت بنو کہ کوئی بھی اپنا جال ڈال کر کے تم کو پھنسا کے لے کے چلا جائے. مومنہ عورت کو یہ احساس ہوتا ہے میرا سب سے قیمتی خزانہ میری عزت ہے. ایک عورت کا سب سے قیمتی خزانہ، اس کا سب سے بڑا سرمایہ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ اس کی عزت. اور خزانے کے دروازے چوروں کے لیے نہیں کھولے جاتے، شہزادوں کے لیے کھولے جاتے ہیں. جو آپ سے سچی محبت کرے گا وہ چوروں کی طرح پیچھے سے نہیں آئے گا، وہ شہزادوں کی طرح آگے والے دروازے سے آئے گا. مومنہ عورت تو ایک شہزادی کی طرح ہوتی ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہے اپنے تخت پر
اپنے سنگھاسن پر، ہر ٹام ڈک اینڈ ہیری اس کو رابطہ نہیں کر سکتا اس سے، ہر کوئی اس سے آ کر کے ڈائریکٹ اپروچ نہیں رکھ سکتا ہے. اس تک جس کو پہنچنا ہے پہلے اس کے سیکیورٹی گارڈ سے، دروازے پر اس کا دربان کھڑا ہے، پہلے اس دربان سے ملنا پڑے گا. کون ہے وہ دربان؟ ہاں، اس کا باپ، اس کا گارجین، اس کا ولی. باپ ہے تو باپ، باپ نہیں ہے تو بھائی، بھائی نہیں ہے تو چچا، دادا. یہ لڑکی، یہ شہزادی ہے، اس تک ڈائریکٹ کوئی نہیں پہنچ سکتا. جس کو اس تک پہنچنا ہے پہلے اس کے باپ سے جا کے ملو، بھیجو اس کو نکاح کا پیغام کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. بھیجو اپنے اماں ابا کو اس کے اماں ابا کے پاس. وہاں سے اس لڑکی تک پہنچنے کا صرف ایک رستہ ہے، اور وہ رستہ کون ہے؟ حلال رستہ. حرام راستے اس کی طرف نہیں جاتے اگر وہ شریف اور مومن عورت ہے تو. اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورت، جس کو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا الحافظین لفروجہم والحافظات، ایسی عورت جو اپنی بھی عزت کی حفاظت کرتی ہے. اللہ کی نیک بندی وہ ہوتی ہے. یہ لڑکیاں بیچاری بے وقوف ہیں، یہ اپنی بے وقوفی میں، اپنے جذبات میں یہ پھسل جاتی ہے نا. لفظوں کے چند جال اگر لڑکا پھینک دے، یہ بیچاری بہت آسانی سے بہکاوے میں آ جاتی ہے. اور لڑکے اس معاملے میں بہت چالاک ہیں. ان کو پتا ہے کہ معصوم سی لڑکیاں، ان کو بس 4 الفاظ، 2-4 شاعریاں، محبت کے قصیدے، مبالغہ آمیز اشعار بھیج دو، یہ پگھل جائیں گی. یہ جھوٹ ہے. یہ سارا، یہ جو شادی سے پہلے بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہے نا، یہ سب جھوٹ ہے. میری بہنوں، میری بچیوں، میری بیٹیوں، اب میں اس عمر پہ پہنچ گیا الحمدللہ کی بیٹیاں بھی بول سکتی، یہ سب جھوٹ ہے، یہ فریب ہے. یہ جو شاعری میں آپ کے حسن کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں نا، یہ مبالغہ آمیزی، یہ جو اپنا غم درد شاعر بیان کرتا ہے شاعری میں، سب جھوٹ ہوتا ہے. تعریف مرد کا وہ جال ہے جس میں سب سے آسانی کے ساتھ عورت پھنس جاتی ہے، اور مرد اس جال کا بے تحاشا استعمال کرتا ہے. وہی لڑکا جو بڑے بڑے قصیدے آپ کے حسن پر لکھ کر کے دیتا ہے تاکہ آپ اس کے جال میں پھنس جائیں بدکاری کے، یہی لڑکا جب نکاح کا موقع آتا ہے تو جتنا بڑا قصیدہ تھا اتنی لمبی لسٹ بنا لیتا ہے جہیز کی. ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، اگر اتنی محبت ہے بغیر جہیز کے شادی کرو نا. میں تو کتنا دیکھ رہا ہوں لو میرج میں بھی جہیز کی اتنی بڑی لسٹ ہے. ہاں، ہو رہی ہے نام کے لیے لو میرج، اس میں بھی اتنی بڑی لسٹ بنا کر کے دے رہا ہے جہیز کی. نام کے لیے لو میرج کر رہا ہے، اس میں بھی اس کو 4 پہیا گاڑی چاہیے. یہ لفظوں کا جال پھینک رہے ہیں. مبالغہ آمیز شاعریاں جو شاعر کرتا ہے، اپنا غم اپنا درد جو بیان کرتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، سب جھوٹ ہوتا ہے. ہاں، یاروں یاروں شب فراق میں رویا میں اس قدر تھا چوتھے آسمان پہ پانی کمر کمر. کوئی روتا ہے اتنا؟ ہاں، عورتوں کو اصل میں مبالغہ پسند، ان کو جھوٹ پسند ہوتا ہے. عورتوں کو، آدمی کو یہ بات پتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ 3 موقعوں پر جھوٹ بولنا جائز، اس میں سے کیا؟ بیوی کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ عورتوں کو مزہ آتا ہے جھوٹ سننے میں. تو یہ عورتوں کی نفسیاتی کمزوری ہے، مرد اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، زمین و آسمان کے قلابے ملاتے، چاند تارے توڑ کر کے قدموں میں بچھا دینے کی بات کرتے ہیں شادی سے پہلے. اور اسی لڑکی سے شادی ہو جاتی ہے تو صبح اٹھ کر کے ناشتہ لانا بھاری پڑتا ہے. ہاں، جس لڑکی کے لیے آسمان سے چاند تارے توڑ کے لانے کی بات کرتے ہیں، صبح اٹھ کر کے اس کے لیے ناشتہ لانا بھاری پڑتا ہے، بچوں کو اسکول چھوڑنے جانا بھاری پڑتا ہے. یہی شادی شدہ زندگی کی حقیقت ہے. یہ عاشقوں کی محبت کے داموں کے بہکاووں میں نہیں آنا. اصلی محبت وہ ہے جو ایک شوہر اپنی بیوی سے کرتا ہے، سچی محبت، خالص محبت. آدمی کی محبت اس کے زبان پر نہیں دیکھی جاتی ہے، اس کی محنت اور اس کے کردار میں دکھنی چاہیے محبت. یہ جو ہماری لڑکیوں کو آج کل بہکاوا دیا جا رہا ہے، ارے بھائی لو میرج کرو، شادی سے پہلے لڑکے سے ملو، کچھ دن ریلیشن میں رہو، ایک دوسرے کو سمجھو، اگر تم کو لگتا ہے کہ کمپیٹیبل ہے تمہارے لیے تب شادی کی بات آگے بڑھاؤ. شادی تو بہت بڑی چیز ہے. کمپیٹیبلٹی شادی سے پہلے کے ریلیشن سے نہیں سمجھی جا سکتی کہ لڑکا کتنا کمپیٹیبل ہے. شادی سے پہلے خود لڑکے کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ میں کیسا شوہر بنوں گا، لڑکی کو کیا اندازہ ہوگا کہ وہ کیسا شوہر بنے گا. لڑکے کو خود نہیں پتا ہوتا ہے
بھائی عاشق ہے، عاشق کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ عاشق کو صبح شام 2-4 بار آئی لو یو بولنے، میری بابو نے کھانا کھایا کہ نہیں، میرے شونا نے ناشتہ کیا کہ نہیں، یہی کرنا ہے اس کو نا، اور کیا کرنا ہے، یہی اس کی کل ذمہ داری ہے۔ لیکن شادی کے بعد تو آئی لو یو سے پیٹ نہیں بھرتا نا، شادی کے بعد تو بھائی راشن بنانا ہے، گھر کا کرایہ دینا ہے، بچوں کی اسکول کی فیس دینی ہے، بیوی بیمار ہو گئی ہے علاج کرانا ہے اس کا، عید کا موقع آیا شاپنگ کرانا ہے، نائکا پہ آفر لگے گا تو مہنگے مہنگے میک اپ کے سامان لا کر کے دینا ہے۔ ہاں، ایک شوہر کی سچی محبت اس کا وہ حلال پیسہ ہوتا ہے جو لا کر کے وہ اپنی بیوی کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے، اصلی محبت وہ ہے۔ اس لیے کون سچی محبت کرنے والا ہے آپ شادی سے پہلے نہیں اندازہ لگا سکتی۔ آدمی کی سچی محبت وہ پیسہ ہوتا ہے جو بڑی محنت سے وہ کماتا ہے۔ آپ عورتوں کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ ایک آدمی 4 پیسہ کمانے کے لیے مارکیٹ میں کیا کیا نہیں بیچتا، اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنی عزت، انا، غرور، کیا کیا نہیں وہ بیچتا۔ وہ باس کی گالیاں سنتا ہے، وہ مینیجر کی ڈانٹ سنتا ہے، وہ کسٹمر کی بدزبانی سہتا ہے، ٹھیلا کھینچ رہا ہے بیچارہ، ریڑیاں لگا رہا ہے، وزن سامان ڈھو رہا ہے، کیا کیا نہیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ میری بیوی بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے 4 پیسہ مجھے مل جائے۔ چلا جا رہا ہے بیچارہ سعودی، جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں سعودی میں، قطر میں، امارات میں، لوگ جانوروں کی طرح سب برداشت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ میری بیوی بچوں کو آسائش اور آرام فراہم کر سکوں میں۔ یہ اس کی قربانی، اس کی محبت، اس کا وہ پیسہ ہے جو آپ کے اوپر خرچ کر رہا ہے۔ اس کی قدر کریے، اس کا شکر منائیے، اس کا احسان مانیے۔ یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کتنا ذمہ دار ہے؟ کتنی لڑکیوں کو میں نے دیکھا، تھوڑا سا حسن، تھوڑا سا لڑکی کی چارمنگ، اس کی خوبصورتی کے حسن کے اس میں فدا ہو گئی، شادی کر لی۔ یہ نہیں دیکھا کہ ایسا آوارہ لڑکا کیا تم کو سنبھال پائے گا۔ خوبصورتی، حسن، جمال دیکھنا بری چیز نہیں ہے، لیکن خوبصورتی کے چکر میں پھنس کر کے اپنے ماں باپ کے خلاف جا کر کے شادی کر لی آپ نے۔ اللہ تعالیٰ آپ بے وقوف ہیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ بے وقوف ہیں، آپ لڑکوں کو نہیں پہچانتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شادی کے لیے باپ کی، ولی کی، چاہے وہ باپ ہو، پھر باپ نہیں ہے تو بھائی ہے یا کوئی دوسرا رشتہ دار ہے مرد، یہ ولی کی شرط اللہ نے کیوں لگائی ہے؟ کیونکہ آپ صرف خوبصورتی دیکھ سکتی ہیں اور لڑکے اس خوبصورتی کے جال میں آپ کو پھنسا سکتے ہیں، لیکن آپ کا باپ خوبصورتی کے بہکاوے میں نہیں آئے گا، وہ لڑکی کی لیاقت دیکھ سکتا ہے، صلاحیت دیکھ سکتا ہے، اس کو زمانے کا تجربہ ہے۔ اس لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ماں باپ سے، اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے زیادہ ذہین ہیں تو آپ ڈبل بے وقوف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو یہ ولی کی شرط لگا دی ہے آپ کے نکاح کے لیے، یہ اسی لیے لگائی ہے کیونکہ آپ بہک سکتی ہیں، جذبات میں بہہ سکتی ہیں، آپ کا باپ جذبات میں نہیں بہے گا۔ آپ خوبصورتی دیکھ کر کے مائل ہو سکتی ہیں، آپ کا باپ صرف خوبصورتی دیکھ کر کے نہیں بہے گا، اس کو پتا ہے کہ میری بیٹی کی یہ ضرورت ہے، اس لڑکے کے اندر وہ لیاقت ہے کہ نہیں کہ میری بیٹی کا پیٹ بھر سکے۔ باپ یہ دیکھ سکتا ہے، اس کے پاس زمانے کا تجربہ ہے، اس کو مردوں کی نفسیات پتہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے باپ کی شرط لگا دی ہے۔ آپ پھول کی طرح ہیں، پھول بہت حسین ہوتا ہے تو اس کو کاٹنے کے لیے بہت سارے ہاتھ آگے بڑھتے ہیں اس کو توڑنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے پھولوں کی حفاظت کے لیے کیا کیا ہے؟ کانٹے پیدا کر دیے۔ یہ آپ کا باپ، یہ آپ کا بھائی وہ کانٹا ہے جو آپ کی طرف بڑھنے والے ہاتھوں کو زخمی کرتا ہے، اس کے مخالف جا کر کے شادی نہ کریں۔ آپ نہیں سمجھتی ہیں، میں بہت افسوس ہوتا ہے مجھے ایسی لڑکیوں کو دیکھ کر کے، باپ بیچارہ اس نے پوری زندگی لگا دی اپنے بال بچوں کو پالنے پوسنے کے لیے، 20 سال 25 سال تک اپنی بچی کو پڑھایا لکھایا کھلایا پلایا، اس کی پرورش پرداخت کی، لڑکی کو کسی سے عشق ہو گیا، 4 دن کا یہ عشق باپ کی محبت میں غالب ہو گیا، باپ سے بڑا ہو گیا، باپ کی عزت پر کالک لگا کر کے اس کے منہ پر سیاہی پوچھ کر کے بھاگ گئی اپنے عاشق کے ساتھ میں۔ یہ تک نہیں سوچا کہ میں تو بھاگ کر کے جا رہی ہوں اپنی زندگی بنانے، میرے پیچھے میرے گھر والوں پہ کیا گزرے گی۔ جس باپ کو شریعت نے کہا تھا اس تک کے مت کہنا
وہ باپ بیچارہ معاشرے میں اپنا چہرہ دکھانے کے لائق نہیں رہ جاتا ہے. اللہ نے آپ سے کہا تھا کہ اس باپ کو اف مت بولنا تاکہ اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے. آپ نے اس جگہ اس کو کھڑا کر دیا ہے کہ وہ محلے میں خاندان والوں کو چہرہ دکھانے کے لائق نہیں بچا ہے. شرماتا ہے بیچارہ, گھر سے باہر نہیں نکل پا رہا. لوگ بولیں گے اس کی بیٹی بھاگ گئی, اس کی تربیت میں کھوٹ رہ گئی تھی. آپ کا بھائی آپ کی عزت کے لیے اپنی جان نچھاور کر دیتا ہے. آپ ایسا اس کی عزت پر داغ لگا کر کے جاتی ہے کہ شرمندہ ہو جاتا ہے. آپ کا نام لیا جائے تو اس کا سر جھک جاتا ہے. میری بیٹیوں, میری بہنوں, آپ کی عزت کے ساتھ آپ کے خاندان کی عزت جڑی ہے, آپ کے باپ کی عزت جڑی ہے, آپ کی بھائی کی عزت جڑی ہے. آدمی جب ایک لڑکی غلطی کرتی ہے تو لوگ صرف اس سے سوال نہیں کرتے, اس کے ماں باپ پر بھی انگلی اٹھاتے ہیں. حضرت مریم علیہ السلام سے تو کوئی غلطی بھی نہیں ہوئی تھی, لیکن جب گود میں لے کر کے آئی حضرت عیسیٰ کو تو بنی اسرائیل نے کیا کہا, یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کان امک بغیہ. اے ہارون کی بہن, بھائی کا نام لے کر کے تانا دے رہے ہیں. ما کان ابوک امرأ سوء, تمہارا باپ تو کوئی برا آدمی نہیں تھا. وما کانت امک بغیہ, تمہاری ماں تو ایسی بدکار اور گنہگار نہیں تھی, تم نے یہ کیسے کر دیا. میری بہنوں, آپ کی عزت کے ساتھ آپ کے بھائی کی, آپ کی بہن کی, آپ کے پورے خاندان کی عزت جڑی ہوئی ہے. 4 دن کے عشق میں مدہوش ہو کر کے اپنے خاندان کی عزت پر دھبا مت لگاؤ. یہ شیطان کے بہکاوے میں مت آؤ. یہ خوبصورت نام, عشق, محبت, لو, یہ سوائے آپ کی عزت پر ڈاکہ ڈالنے کے ہتھیار کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یہ ہتھیار ہے جن سے آپ کی عزت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. کتنی لڑکیاں بے وقوفی میں پھنس گئیں, ارتداد تک کے راستے پر چلی جا رہی ہیں, کافر لڑکوں کے ساتھ بھاگ کر کے شادی کر رہی ہیں. ابھی میں راستے میں تھا, ایک بھائی نے مجھ کو بتایا آپ کے علاقے کی کوئی مسلمان لڑکی بھاگ گئی کسی پونا کے کافر لڑکے کے ساتھ میں. یہ اس وقت مسلمان لڑکیوں میں جو ارتداد ہو رہا ہے, سارے ارتداد کے پیچھے یہی عشق و محبت کی داستان ہے. اس لیے میں نے کہا نا کہ یہ فحاشی کا فتنہ صرف شہوات کا فتنہ نہیں, یہ ہماری بچیوں کا سے ان کا دین و ایمان سلب کر رہا ہے. اس لیے بہت کھل کے بات کرنے کی ضرورت ہے. میں تو بھئی میں ایک عالم ہوں, مرد ہوں, مسجد میں بیٹھا ہوں, میں اتنی اچھے سے اپنی بات نہیں رکھ پا رہا ہوں جتنا کوئی خاتون عالمہ اگر میری اس درس میں شریک ہے. میں ان سے چاہوں گا کہ آپ بچیوں کو سمجھائیں, ان موضوعات پر بات کریں, بچیوں سے ان کی ذہن سازی کریں. ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں کو اعتماد میں لیں. بہت ساری لڑکیوں کو لگتا ہے کہ میرے ماں باپ میری مرضی کے خلاف شادی کر لیں گے, اس لیے میں اپنی پسند کی شادی کر لوں. لڑکیوں کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے کہ بیٹا شادی تمہاری وہی ہوگی جہاں تم پسند کرو گی, شریعت کے مطابق ہوگی, تمہاری اجازت کے بغیر تمہارا نکاح نہیں کیا جائے گا. تو یہ شیطان نے چاروں طرف سے شہوتوں کا جال پھیلایا ہوا ہے. ان شہوتوں کے جال میں انسانوں کو پھنسا رہے ہیں. اس کا پورا شیطانی میڈیا ہے نا, آج کے دور کا جو میڈیا ہے, چاہے وہ سوشل میڈیا ہو, الیکٹرانک میڈیا ہو, پرنٹ میڈیا ہو, ہر طرف سے یہ شیطان کے وسیلے ہیں, یہ شیطان کا ہتھیار ہے. بھائی جنگ صرف جنگ کے میدانوں میں نہیں لڑی جاتی ہے. حق و باطل کا جو ٹکراؤ ہوتا ہے وہ صرف جنگ کے میدانوں میں نہیں ہوتا, وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی ہوتا ہے. اس وقت اہل اسلام پر جو حملہ ہو رہا ہے ہتھیاروں کے ذریعے سے, وہ تو ہو ہی رہا ہے. اس سے بڑا ہتھیار, اس سے بڑا حملہ ذہن و دماغ پر ہو رہا ہے. جسم پر حملہ ہو, جسم قیدی بنا لیا جائے, انسان کو شعور ہوتا ہے. اس وقت مسئلہ یہ نہیں کہ ہمارے جسم قیدی ہیں, اس وقت مسئلہ یہ کہ ہمارے ذہن و دماغ مغرب کے غلام ہو گئے ہیں. ہماری فکر و عقیدے پر حملہ ہو رہا ہے. شیطان نے اپنے وسائل کا استعمال کر کے, اپنے میڈیا کا استعمال کر کے شیطان کر کیا رہا ہے, ہماری شہوتوں کو ابھار رہا ہے. مطلب ماشاءاللہ یہاں تو سب دیندار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, دین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں جو مسجد میں آئے ہیں. ایسا فحاشی کا جال پھیلایا ہوا ہے شیطان نے کہ اس مسجد میں بیٹھا کوئی آدمی, شاید ہی کوئی آدمی ایسا ہو جو یہ گارنٹی دے سکے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں اس نے کسی نامحرم عورت کی فوٹو یا ویڈیو نہیں دیکھی موبائل میں. کوئی دے سکتا ہے گارنٹی؟ ہاں, کتنا بچیں گے آپ بھائی, کیسے بچائیں گے اپنے آپ کو؟ آپ کی جیب میں موبائل ہے یعنی آپ
تک شیطان کی ڈائریکٹ رسائی ہے آپ کی. کیا کریں گے آپ تقریر کھول لیں, تقریر سننے کے لیے یوٹیوب پر آپ ٹائپ کر رہے ہیں, ایڈ میں کوئی عورت آ جا رہی ہے. آپ قرآن سننے کے لیے یوٹیوب کھول رہے ہیں اور اس میں سجیشن میں نیچے کہیں کوئی فحش ویڈیو ہے. شیطان نے موبائل کے ذریعے سے جیسے ہر سہولت 1 کلک اوے کر دی ہے, فحاشی بھی 1 کلک اوے ہو گئی. ہاں, 1 کلک کی دوری پر فحاشی ہے. اور ٹھیک ہے آپ موبائل سائٹ اٹھا کر کے رکھ دیں, کہاں جائیں گے آپ دنیا میں جہاں فحاشی نہیں؟ بس اڈوں پر فحاشی ہے, سڑکوں پر فحاشی ہے, میگزین میں فحاشی ہے, اسٹیشنوں پر فحاشی ہے. کیسے بچائیں گے اپنے آپ کو؟ آدمی کار ڈرائیو کر رہا ہے, ننگے ہورڈنگز لگے ہوئے, کتنا بچائے گا آدمی اپنے آپ کو؟ فلموں کے پوسٹر لگے ہوئے, گلیوں گلیوں میں لگے ہوئے, کتنا بچائیں گے آپ اپنے آپ کو؟ میں ہمارے ممبئی میں اسٹیشن ہے کلیان اسٹیشن, ہاں, تو میں کہیں سفر پر تھا تو میں نے دیکھا کلیان پہ ایک ادھننگی عورت کی تصویر لگی ہوئی ہے, بال اس کے کھلے ہیں, بھیگے ہوئے ہیں, یہاں تک کہ اس نے ٹاول پہنا ہوا ہے, اوپر کا پورا حصہ کھلا ہوا ہے, نیچے کا پورا حصہ کھلا ہوا ہے. میں سوچنے لگا یار ممبئی, مطلب میں پیدا ہوا ممبئی میں, پلا بڑا ممبئی میں, مجھے اچھے سے یاد ہے کہ ممبئی میں فحاشی کا یہ چلن نہیں تھا. خود میری یادداشت کی بات میں بتا رہا ہوں, کوئی فلم ریلیز ہوئی تھی اور اس کے پوسٹروں میں فحاشی تھی. شیوسینا والوں نے, وہ بال ٹھاکرے کا دور تھا, شیوسینا والوں نے وہ پوسٹر پھاڑے تھے کہ یہ فحاشی ممبئی میں نہیں چل سکے گی. یہ میں اپنی چھوٹی سی عمر کا تجربہ بتا رہا ہوں. مجھے بہت تعجب ہوا کہ یار یہ ممبئی وہاں سے یہاں آ گیا چند سالوں کے اندر. یہ میں 10-15 سال پرانی بات میں بتا رہا ہوں. تو میں نے یہ سوچا بھائی یہ پوسٹر کس چیز کا ہوگا؟ اتنی بڑی ہورڈنگ لگی ہوئی ہے بیچ کلیان جیسے کراؤڈیڈ اسٹیشن پر. میں نے سمجھا شاید یہ کوئی شیمپو کا اشتہار ہوگا. تجسس, کیوریوسٹی ہوتی ہے انسان کے اندر میں, مطلب کیوں لگایا یہ, ننگی عورت کیوں ٹانگ دی گئی ہے بیچ اسٹیشن پر پلیٹ فارم میں؟ میں نے سوچا ہو سکتا ہے یہ کوئی بھائی شیمپو کا اشتہار ہو, عورت کے بال کھلے ہوئے, یا کوئی جو ہے وہ صابن وغیرہ کا اشتہار ہو, چہرہ اس کا چمک رہا ہے, کچھ ایسا ہوگا. یا ہو سکتا ہے ٹاول پہنی ہوئی ٹاول ہی کا اشتہار ہو بھائی. تو میں نے نیچے یہ دیکھا وہ ایک ریئل اسٹیٹ کا اشتہار تھا. کسی بلڈر نے اپنے پروجیکٹ کے فلیٹ بیچنے کے لیے ایک اشتہار لگایا تھا, اس میں ایک عورت کو ننگا کھڑا کر دیا. کوئی تک بنتی ہے اس کی, ریئل اسٹیٹ کے اشتہار میں ننگی عورت کو ٹنگا دیا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مردوں کی آنکھوں کو کیچ کرنا ہے تو کیا دکھانا ہے. ہاں, مردوں کی آنکھوں کو شکار کرنے کے لیے سرمایہ دار نے عورت کو ننگا کر دیا ہے. اب عورت بھی خوش ہے اس ننگے پن سے, کیونکہ عورت کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے یہ تمہاری آزادی ہے, تم آزاد ہو گئی ہو. ہاں, مذہب کی جبر سے, سماج کی جبر سے تم آزاد ہو گئی ہو. جدید تہذیب نے, سرمایہ دارانہ نظام نے آزادی کا مطلب بتا دی ہے کپڑوں سے آزادی. عورت کو اس کو کپڑوں سے آزاد کیا جا رہا ہے اور اس کے ذہن میں بات ڈال دی ہے کہ تم انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہو, اب کسی پہ ڈیپینڈ نہیں ہو, تم کپڑے اتارو اور انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ, آزاد ہو جاؤ. یہ تحریک آزادی نسواں کا یہ حاصل ہے. عورتوں سے ان کا لباس چھین کر کے ان کے ذہن میں ڈال دو کہ یہی تو تمہاری ترقی ہے. ہاں, یہ نظام عورتوں کی آزادی نہیں چاہتا, اس نے تو عورتوں کا ذہن غلام بنایا ہوا ہے. عورت کو لگ رہا ہے ہمارے جسم آزاد ہو گئے, اس کو نہیں پتا کہ اس کا ذہن غلام بن گیا ہے سرمایہ دارانہ نظام کا. یہ آزادی کا نام لے کر کے عورت کی آزادی نہیں, عورت کے جسم تک پہنچنے کی آزادی چاہتے تھے, وہ ان کو مل گئی ہے. انڈر ویئر بیچ رہے ہیں, عورت کو ننگا کر دیا. سگریٹ بیچ رہے, عورت کو ننگا کر دیا. بیڑی بیچ رہے, عورت کو ننگا کر دیا. چائے پتی بیچ رہی, عورت کو ننگا کر دیا. مردوں کا انڈر ویئر بیچنا ہے, عورت کو ننگا کر دے رہے اشتہارات میں, اور اس کو یہ ذہن میں ڈال دیا کہ یہ تمہاری آزادی ہے. سب سے شدید ٹارگٹ اس وقت اہل باطل کا دو لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے, ایک ہمارے معاشرے کی عورتیں اور ایک ہمارے معاشرے کے بچے. یہ سب سے بڑا شکار ہے اہل باطل کا, ہر طرف سے. اور سب سے بڑا ہتھیار ان کا یہ میڈیا ہی ہے. یہ فلم انڈسٹری, یہ ویب سیریز, یہ سیریل جو بنائے جا رہے ہیں, یہ میگزینز جو نکل رہی ہیں, ہولڈنگز, اشتہارات, یہ سب کر کیا رہے ہیں؟ یہ کر رہے ہیں مردوں کی شہوتوں کو بھڑکانے کا کام.
بھڑکاؤ مردوں کی شہوت کو، گندی گندی چیزیں دکھا کر کے اس کے اندر کی شہوت، سیکشول ڈیزائر ویسے ہیں مرد کے اندر، اللہ نے رکھے ہیں، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہ ان سیکشول ڈیزائرز کو بھڑکا رہے ہیں پہلے، اور پھر کیا کر رہے ہیں، ان جذبات اور ان ڈیزائرز کی تسکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو حلال ذرائع رکھے ہیں اس کو انہوں نے بند کر دیے، اس کو مشکل بناتے جا رہے ہیں۔ شادی کو مشکل بنا دو، نکاح کو مشکل بنا دو، تب آدمی کی شہوتیں بھڑکیں گی اور حلال راستے بند ہو جائیں گے، تو آدمی کہاں جائے گا؟ پھر وہ حرام کا ہی رخ کرے گا۔ جس وقت جو حرام کاری ہو رہی ہے اس کے یہ دو ہتھیار ہیں، شہوتوں کو بھڑکاؤ، دوسرا حلال کو مشکل بناؤ، تو حرام کے لیے راستے ہی کھولیں گے پھر۔ اور جب بندہ حرام کے راستے پر جائے گا، بدکاری کے راستے پر جائے گا، تو یہ بدکاری صرف رضامندی والی نہیں ہوگی، پھر ریپ بھی ہوگا معاشرے کے اندر، بلاತ್ಕಾರ بھی ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں کتنے بلاತ್کاری، ہر منٹ پہ عورت کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے، سیکشول ہراسمنٹ ہو رہا ہے۔ ایسا کوئی بلاತ್کار کا کیس جب آتا ہے تو ہمارا میڈیا چلاتا ہے، ارے معاشرے میں یہ بلاತ್کاری کہاں سے آ رہے ہیں؟ معاشرے میں یہ بلاತ್کاری ہمارا میڈیا پیدا کر رہا ہے، ہمارا میڈیا بلاತ್کاریوں کا پروڈکشن ہاؤس ہے، ہم یہ میڈیا ہے جو بلاತ್کاری معاشرے کے اندر پیدا کر رہا ہے۔ بلاತ್کاری کہاں سے آ رہے ہیں؟ ابھی دیکھیں وہ کلکتہ کا ریپ کیس ہوا نا، جب تحقیق کی گئی، تفتیش کی گئی، معاملات سامنے آئے، پتا چلا کہ اس نے شراب پی ہوئی تھی، اس ریپسٹ نے شراب پینے کے بعد اس نے موبائل میں گندی فلمیں دیکھی، اور ان گندی فلموں کو دیکھنے کے بعد شراب کے نشے میں جب وہ دھت تھا، شہوت اس کے سر پہ سوار ہوئی، کوئی نہیں ملا، میڈیکل کالج کی ایک معصوم سی لڑکی کا بلاत्کار کیا، اور صرف بلاत्کار نہیں کیا، قتل بھی کر دیا اس بیچارے۔ ہمارا میڈیا بلاत्کار کے بارے میں تو بہت چلاتا ہے، لیکن اس گندگی کے بارے میں جو اس نے موبائل میں دیکھا اس پر کون گفتگو کرے گا؟ اس کا تو دفاع کرنے کے لیے آ جاتے ہیں لوگ۔ یہ تو حکومت کو تھوڑا بہت دماغ ہوا، ابھی پچھلے دنوں کچھ ایپس بند کیے گئے جو سالوں سے چل رہے تھے۔ تو یہ بلاत्کاری ہمارا میڈیا پیدا کر رہا ہے۔ اچھا وقت ہو گیا، میں تو سمجھ رہا تھا 8 بجے تک کے وقت ہے۔ ہاں اچھا بہرحال کوئی بات نہیں۔ تو یہ تو 1/4 تقریر ہوئی شیخ صرف۔ تو یہ میڈیا ہمارا بلاत्کاری پیدا کر رہا ہے۔ ہم جب اچھا اس پوری صورتحال میں جب کوئی ریپ کا، کوئی بلاत्کار کا کیس آتا ہے، ہم کچھ ملک کے کچھ خاص ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں بھائی ہندوستان میں بلاत्کار کی سخت ترین سزا ہونی چاہیے، ہینگ دا ریپسٹ، ریپ کرنے والے کو پھانسی دے دو۔ کچھ لوگ بولتے ہیں بھائی سعودی والا قانون ہندوستان میں لے کر کے آؤ، کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی اسلام والا قانون لاؤ، جو بلاत्کار کر اس کو قتل کر دو۔ ہم کو اچھا بھی لگتا ہے، ہم کو اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ کہ لوگوں کو اسلام کی عظمت کا، اسلام کے قانون کی عظمت کا احساس ہے، لیکن اسلام نے معاشرے سے ریپ کو، بلاत्کار کو، فحاشی کو، بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے محض ایک قانون نہیں بنایا۔ قانون تو سب سے آخری چیز ہوتی ہے۔ اگر آپ کو معاشرے سے جرم کو ختم کرنا ہے، صرف سخت قانون بنا کر کے معاشرے سے جرم کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام نے قانون بنایا، قانون سب سے آخر میں بنایا۔ آپ دیکھیں گے جو حدود وغیرہ کے قوانین نازل ہوئے وہ بہت آخر میں اللہ کے نبی کے مدنی دور میں نازل ہوئے، مدنی دور میں بھی بالکل آخر میں۔ اسلام قانون بنانے سے پہلے نظام بناتا ہے، ایک سوشل سسٹم، ایک نظام بنایا لگتا، بلکہ نظام بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذہن بنائے۔ یہ طریقہ ہے معاشرے سے بے حیائی، فحاشی، جنسی جرائم ختم کرنے کا۔ پہلا کیا ہے؟ پہلے لوگوں کا ذہن تبدیل کرو۔ ذہن تبدیل ہو جائے گا لوگوں کا، لوگ اندر سے صالح ہو جائیں گے، تو پھر یہ صالح لوگ نظام تبدیل کریں گے، اور جب نظام تبدیل ہوگا، ایک اچھا نظام آ جائے گا، تو پھر قانون بھی اپنا، جو آدمی اتنے بیریئر توڑ کر کے پھر بدکاری تک پہنچے گا تو اس کو قانون کا بھی خوف ہوگا۔ یہ 3 اسٹیپس ہیں معاشرے میں تبدیلی کے۔ پہلے ذہن و دماغ کی تبدیلی، شروعات یہیں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نظام نہیں تبدیل کیا، کیونکہ اگر آپ نظام تبدیل کر دیں، بڑا سے اچھا نظام لے کر کے آئے گئے، لیکن لوگ اگر بگڑے ہوئے ہیں تو اچھے سے اچھے نظام کو پھر بگاڑ دیں گے۔
اس لیے اللہ کے رسول نے تبدیلی کی شروعات کہاں سے کی؟ پہلے اندر سے لوگوں کو تبدیل کیا، دلوں میں تقویٰ پیدا کیا، آخرت کی فکر پیدا کی، عبادتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے جوڑا، اللہ کا خوف دلوں کے اندر ڈالا۔ جب اندر سے لوگ تبدیل ہو گئے نا، اندر سے لوگ صالح ہو گئے، تو پھر ان صالح لوگوں نے نظام کو تبدیل کر کے صالح بنایا، پھر قوانین کا مرتبہ آیا۔ یہ اسٹیپ ہے 3 معاشرے سے بے حیائی کو بچانے کے لیے۔ بہرحال اتنی باتوں پہ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو اس موضوع پر مزید گفتگو ہوگی۔ اللہ اس وقت فی الحال وقت اجازت نہیں دے رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاشرے میں پھیلی بے حیائی اور فحاشی کا مقابلہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جہاد صرف تیر و تلوار سے نہیں ہوتا ہے، یہ جو فحاشی ہے، اس فحاشی کے مقابلے میں کم سے کم اپنی زبان کو اپنا ہتھیار بنائیں، ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیں جہاں ان فتنوں سے ہم مقابلہ کر سکیں۔ اپنی بچیوں کی ایک تربیت، ایک تقریر سے مسئلہ حل نہیں ہونے والا، یہ مسئلہ اتنا بڑا ہے، اس پر مسلسل گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے معاشرتی مسائل ہیں، میرے پاس موقع نہیں ملا ورنہ میں گفتگو رکھتا۔ ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے، جہیز سے، رسوم سے، خرافات سے۔ جب ہم خود نکاح کو مشکل بنا دیں گے تو زنا تو عام ہی ہوگا نا۔ اپنے معاشرے کے نظام کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ شیطان کو کیسے ہمارے معاشرے کے اندر داخل ہونے کا موقع مل رہا ہے، ان داخل ہونے والے راستوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ غفور رحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔